سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان 2002 میں الیکشن میں اپنی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی ناکامی پر خاصے مایوس تھے۔ ان کو صرف اپنے آبائی حلقے میاں والی سے کامیابی ملی تھی۔ حالانکہ اس الیکشن میں نہ بے نظیر بھٹو تھی اور نہ ہی میاں نواز شریف۔ وہ اپنے سب سے بااعتماد دوست عمر فاروق گولڈی کے ساتھ اپنے روحانی استاد میاں بشیر ان کی خیریت معلوم کرنے گئے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے پوچھا، ہماری پارٹی کب جیتے گی؟ بقول عمران انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور 5 منٹ بعد میری طرف دیکھا اور کہا، جب تم ذمہ داری لینے کے قابل ہو جاؤ گے۔ عمران خان کو اپنے سیاسی حریفوں کے کیریئر پر ایک نظر ڈالنی چاہیے۔ ان کی سیاسی حریف بے نظیر بھٹو نے بہت برا وقت دیکھا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو لاہور ہائی کورٹ سے پھانسی کی سزا ہو گئی اور پارٹی قیادت اگر مگر میں لگی ہوئی تھی۔ کارکن خود نکلتے، احتجاج کرتے، گرفتار ہوتے اور فوجی عدالتوں سے سزا پاتے۔ بیٹی سیاسی طور پر نہ تجربہ کار تھی اور ماں جذباتی، مگر سمجھ رہی تھی کہ کون لیڈ کر رہا ہے۔ یہ ایک طویل داستان ہے کہ وقت نے کس طرح پلٹا کھایا، مگر بے نظیر بھٹو کو کبھی کھل کر سیاست کرنے کا موقع نہ مل سکا اور آخر میں انہیں بھی راستے سے ہٹا دیا گیا۔ دونوں ماں بیٹی کے لیے سب سے مشکل مرحلہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد وہ تھا جب اس کے 1 سال بعد بڑے سیاسی اتحاد MRD کی تشکیل ہوئی، جس میں ایسے رہنما بھی شامل تھے جنہوں نے بھٹو کی مخالفت کی تھی، بلکہ کہیں نہ کہیں در پردہ پھانسی کی حامی تھی، اور پھر پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سیاسی اتحاد بنا۔ تمام تر نظریاتی اختلافات کے باوجود اور 1983 میں ایک منفرد تحریک چلی جس میں 800 کے قریب لوگ مارے گئے۔ خان صاحب کو ایک نظر اپنے سب سے بڑے سیاسی حریف میاں نواز شریف کے سیاسی اتار چڑھاؤ پر بھی ڈالنی چاہیے۔ اگر وہ پنجاب کے ان کے بقول سب سے بڑے ڈاکو کو پوری پارٹی کی صدارت دے سکتے ہیں تو میاں صاحب سے اختلافات کے باوجود بات چیت تو ہو سکتی تھی۔ اگر وہ کچھ سابق جرنیلوں کی بجائے چند سیاسی ذہنوں سے مشورہ کرتے، ایک بار وہ میثاق جمہوریت کی دستاویز پڑھتے، ضرور اس پر عمل ہوا یا نہیں اس کو ابھی رہنے دیتے۔ وہ ان سوالات کا جواب ہے جو میاں صاحب اور بے نظیر صاحبہ نے برسوں بعد یہ اعتراف کیا کہ وہ کچھ غیر سیاسی لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوئے۔ میاں صاحب بھی 1980 تک سیاست سے نابلد تھے۔ اتفاق فاؤنڈری اور جم خانہ میں کرکٹ کھیلنے کے علاوہ دوسرے مشاغل نہیں تھے۔ انہوں نے بھی جنرل جیلانی کے علاوہ جنرل حمید گل کی سیاسی نرسری سے تربیت حاصل کی۔ میاں صاحب نے بھی آگے جا کر طاقتور حلقوں کو چیلنج کیا، کہیں کامیاب ہوئے کہیں ناکام۔ سب سے زیادہ آرمی چیف انہوں نے ہی لگائے اور تقریباً سب سے زیادہ تنازع کہیں ان کی غلطی تھی تو کہیں طاقتور حلقوں نے زور زبردستی اور مداخلت کی۔ 2011 سے 2018 تک عمران خان تمام تر مقتدر حلقوں کی حمایت کے علاوہ پاکستان کے ایک ایسے طبقہ کو سیاست میں لانے میں کامیاب ہوئے جو سیاست سے دور تھا، اور وہ تھے پاکستان کے نوجوان اور خاندان۔ کرکٹ کے لحاظ سے تو میاں صاحب کے بھی ہیرو تھے اور بے نظیر کے بھی، مگر وہ ان لوگوں کی امید بنے جنہیں آگے کوئی خاص امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ 2008 تک لوگ صرف عمران خان کو ایک ہیرو کے طور پر دیکھنے آتے تھے، مگر بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد وہ مضبوط تیسرا آپشن بن کر ابھرے۔ اگر وہ 2014 میں PPP سے مذاکرات کرتے تو میاں صاحب کی حکومت مشکل میں آ جاتی، مگر کیونکہ خان صاحب کو یہ یقین دلایا جا رہا تھا کہ آپ اقتدار کے قریب ہیں، تو انہوں نے دونوں جماعتوں کے خلاف سیاسی محاذ کھلا رکھا۔ 2016 میں نواز شریف کو پاناما میں سیاسی طور پر نااہل قرار دیا گیا اور 2017 میں سزا ہوئی تو خان صاحب کے لیے اقتدار کے دروازے کھول دیے گئے۔ جنرل باجوہ ڈاکٹرائی نے عملی شکل اختیار کرنا شروع کر دی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا اپنا بھی بڑا ووٹ بینک بنا، مگر وہ شاید اقتدار میں نہ آتے اگر کراچی اور بلوچستان میں غیر سیاسی کھیل نہ کھیلا جاتا۔ ان کی ٹوکری میں جو فروٹ ڈالے گئے اور جو لوگ پارٹی میں لائے گئے، آخر میں انہوں نے ہی اپنا کھیل پہلے اپریل 2022 میں کھیلا اور باقیوں نے اس کے بعد۔ خان صاحب نے ماضی کے حکمرانوں کی طرح ضرورت سے زیادہ غیر سیاسی لوگوں کے مشوروں پر عمل کیا۔ نتیجے کے طور پر وہ عوام سے کٹ گئے اور ان کی پالیسیاں انہیں غیر مقبول بناتی چلی گئی۔ انہیں عدم اعتماد کے بعد ایک نئی زندگی ملی، مگر جلد بازی کے فیصلوں، مثلاً قومی اسمبلی سے استعفیٰ،
پنجاب کے پی اسمبلیوں کا خاتمہ، تحریک چلانے کی ناقص حکمت عملی، دھرنوں سے گرفتاری تک اور پھر 9 مئی کی سیاسی خودکش حملوں نے انہیں آج اس مقام پر پہنچا دیا ہے جہاں وہ ایک آرام سے جیتی ہوئی بازی ہارتے نظر آ رہے ہیں۔ مقبولیت موجود ہے، قبولیت نظر نہیں آ رہی۔ بہتر حکمت عملی انہیں سیاست میں واپس لا سکتی ہے، کیونکہ جو غلطی انہوں نے کی وہی غلطیاں مسلم لیگ نون اور پی 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 کر رہی ہیں۔ محمد سعید صاحب کی کتاب پاکستان کا ایک ٹکڑا میری نظروں سے گزرا تھا، جس میں وہ سیاستدانوں سے ایک اپیل کر رہے تھے کہ جناب والا، میں سیاستدانوں سے ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر اس ملک میں آپ کا احترام ختم ہو گیا تو اس کا آپ کو نقصان نہیں مگر عوام کا بڑا نقصان ہوگا۔ خدا را پاکستان کی خاطر تاریخ پڑھ کر اندازہ کر لیں۔ یاد رکھیں، جبر کے ذریعے نہ بھٹو ختم ہوا، نہ نواز شریف اور نہ عمران خان ختم ہوگا۔ سیاسی میدان میں شکست اصل شکست ہوتی ہے، باقی آپ سمجھدار ہیں۔